اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انگلش کلاس 7 نئی بک 2023-24 یونٹ نمبر 2 جس کا نام ہے مارٹرز آف پاکستان، اس کی آج ہم ایکسرسائز کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے نمبر پہ ہے کریٹیکل اینڈ تھنکنگ اسکلس میں آنسر دی فالوئنگ کویسچن، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ ہے ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کے نیچے۔ تو کویسچن نمبر 1، واٹ ور دی اچیومنٹس آف میجر طفیل محمد؟ میجر طفیل محمد کی کارنامے کیا تھی؟ تو اس کا آنسر ہے میجر طفیل محمد with his troops evicted the Indian army from Lakshmipur village in East Pakistan, which the Indian army had captured. He killed 4 Indian soldiers and made 3 prisoners. He fought bravely and got the award of Nishan-e-Haidar. Question number 2. How did Major Tufail Muhammad retaliate to enemy advance? یعنی میجر طفیل نے دشمن کی پیش قدمی کو کس طرح روکا؟ تو اس کا آنسر ہے He retaliated to enemy advance when he silenced the enemy machine gun with a grenade. گرینیڈ کہتے ہیں دستی بم کو۔ اچھا، کویسچن نمبر 3، What actions were taken by Major Tufail Muhammad to get the village back from Indian occupation؟ یعنی میجر طفیل نے کون سی حکمت عملی اختیار کی جس کے ذریعے اس نے ہندوستانی فوج سے گاؤں کو واپس حاصل کیا جس کو ہندوستانی فوج نے آکوپائی کیا تھا، قبضے میں لیا تھا۔ تو اس کا آنسر ہے میجر طفیل divided his men into 3 groups and attacked the enemy during the dark of night. He encircled، یعنی اس نے گھیرے میں لیا the illegal Indian post which had violated the boundary، یعنی جس نے ہندوستان کی اس پوسٹ نے، اس چوکی نے باؤنڈری کی خلاف ورزی کی تھی بٹوین دا 2 کنٹریز ان دا لکشمی پور ایریا، لکشمی پور کے علاقے میں جو دونوں ممالک کے درمیان باؤنڈری تھی، سرحد تھا۔ اچھا، کویسچن نمبر 4، واٹ واز دی ڈیزگنیشن آف راشد منہاس؟ تو اس کا آنسر ہے راشد منہاس واز اے پائلٹ in Pakistan Air Force. Question number 5. What is the distinctive achievement of Rashid Minhas? راشد منہاس کا انوکھا کارنامہ کیا تھا، یا کون سا اس کا انوکھا کارنامہ تھا؟ تو اس کا آنسر ہے The distinctive achievement of Rashid Minhas was that he prevented the aircraft from being taken to India، یعنی اس نے جہاز کو ہندوستان میں داخل ہونے سے روکا اینڈ فورس ہز پلان ٹو کریش، اور اپنے جہاز کو کچلنے دیا، تباہ کرنے دیا، 51 کلومیٹر فرام دی انڈین بارڈر، یعنی اس وقت جب وہ صرف 51 کلومیٹر ہندوستانی سرحد سے دور تھا، اینڈ thus sacrificed his life for the honor of Pakistan۔ اچھا، Question number 6، How was Rashid Minhas honored for his heroic services؟ تو اس کا آنسر ہے He was posthumously، یعنی موت کے بعد awarded Pakistan's top military honor the Nishan-e-Haidar for his supreme sacrifice for his motherland، یعنی شہادت کے بعد، پاسچمسلی موت کے بعد، شہادت کے بعد۔
Question number 7. اچھا, what are military honors؟ تو اس کا آنسر ہے military awards are the awards military honors are the awards that are given to the personal کہتے ہیں شخصیات, لوگوں جو لوگوں کو دی جاتی ہے. کون سے لوگوں کو؟ فرام ملٹری, فوج سے, جن کا تعلق فوج سے ہوتا ہے. ان آنر آف دیئر سیکریفائسز فار دی مادر لینڈ, مادر ملت کے لیے ان کے خدمات کے صلے میں یا کے بدلے میں. کویسچن نمبر 8. ہو آر دی پیپل ہو آر ایوارڈیڈ ملٹری آنرس؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ملٹری آنرس دیے جاتے ہیں؟ ملٹری آنر سے فوجی اعزازات, فوجی انعامات, فوجی اعزازات سے نوازا جاتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے دے آر دی سولجرز آف پاکستان آرمی, ایئر فورس اینڈ پاکستان نیوی. وہ پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے سپاہی ہوتے ہیں. اچھا, کویسچن نمبر 9. ہاؤ ڈو وی پے ہومیج؟ ہم کس طرح خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں ٹو دوز, ان لوگوں کو ہو ڈسپلیڈ میچ لیس کریج ٹو ڈیفینڈ اور کنٹری. تو اس کا آنسر ہے وی گو ٹو دی ریزیڈنسز آف دوز فار پیئنگ ہومیج ہو ڈسپلیڈ میچ لیس کریج ٹو ڈیفینڈ اور کنٹری. وی آلسو اسپریڈ فلاور شیٹس آن دیئر گریوس. ہم ان کے قبروں پر پھول کی چادریں بھی بچھاتے ہیں. اچھا, نیکسٹ ہے گیس دی میننگ آف دی فالوئنگ ورڈس اینڈ دین کمپیئر دیم ود دیئر ڈکشنری میننگس. ان الفاظ کے ہم نے معنی لکھنے ہیں. ڈسٹنگوش کہتے ہیں ڈفرینشیٹ, فرق کرنا. ٹروپ کہتے ہیں ایک گروپ آف سولجر. ایلیگل کہتے ہیں پروہیبیٹڈ بائی لا, جو قانون میں ممنوع ہو. وائلیٹ کہتے ہیں گو اگینسٹ, خلاف چلے جانا, خلاف جانا, کسی چیز کے خلاف جانا. گرینیڈ کہتے ہیں اسمال ایکسپلوسیو بم فار ہینڈ, یعنی چھوٹا سا یہ کہتے ہیں دستی بم کو, چھوٹا سا ایکسپلوسیو پھٹنے والا بم. ویلر کہتے ہیں بریوری کو, بہادری کو. انسٹرکٹر کہتے ہیں ٹیچر کو یا ون ہو گیوز انسٹرکشن, ایک شخص جو ہدایات دیتا ہو. سیز کہتے ہیں سنیچ, چھیننا یا کیپچر یا پکڑنا. ایبسکنڈنگ کہتے ہیں رننگ اوے, دور بھاگنے کو یا فرار ہونے کو. کریش کہتے ہیں اے سیریس ایکسیڈنٹ, ایک سخت حادثہ, شدید حادثہ. اچھا, نیکسٹ ہے آنسر دی فالوئنگ کویسچنز. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ, ان کویسچن کو کرنے سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں لٹریری ٹیکسٹ. اچھا, لٹریری ٹیکسٹ کیا ہوتے ہیں؟ لٹریری ٹیکسٹ یوزولی کنٹین, لٹریری ٹیکسٹ یعنی ادبی اسباق, ادبی سبق یا ادبی تحریر. یوزولی کنٹین عام طور پر مشتمل ہوتے ہیں ورڈز, ان الفاظ پر, اینڈ ایکسپریشن اور اظہار پر, دیٹ آر آفن ان یوزول ان سم وے, جو کسی نہ کسی طریقے سے ان یوزول ہوتے ہیں, خلاف معمول ہوتے ہیں. اینڈ آر یوز ٹو کریٹ اے اسپیشل افیکٹ, اور ایک خاص اثر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان اے پیس آف رائٹنگ میں, یعنی تحریر میں. سچ ایز پوئم, جیسا کہ جب ہم پوئم لکھتے ہیں یا ناول لکھتے ہیں یا پلے ڈرامہ لکھتے ہیں یا اسپیچ یا تقریر کرتے ہیں. لٹریری ٹیکسٹ آر آفن فکشن, لٹریری ٹیکسٹ اکثر فکشن ہوتے ہیں. فکشن ہوتے ہیں افسانے کو, فرضی کہانی جو سچ نہ ہو. بٹ دے کین آلسو بی نان فکشن, لیکن یہ نان فکشن بھی ہو سکتے ہیں. ناولز اینڈ شارٹ سٹوریز آر فکشنل رائٹنگ, ناولز اور شارٹ سٹوریز یہ فکشنل رائٹنگ ہوتی ہے. بایوگرافیز یعنی سوانح عمری, اینڈ شارٹ ایکیڈیمک ایسیز اور مختصر تعلیمی مضامین آر یوزولی نان لٹری ٹیکسٹ, عام طور پر نان لٹری ٹیکسٹ ہوتے ہیں, یعنی یہ لٹری ٹیکسٹ نہیں ہوتے. سم آٹو بایوگرافیز ہیو لٹری ویلیوز, کچھ آٹو بایوگرافیز بھی لٹری ویلیو رکھتے ہیں, یعنی یہ لٹری ہوتے ہیں. سچ ایز دی اسٹوری آف مائی لائف
جیسا کہ دی اسٹوری آف مائی لائف یہ آٹو بایوگرافی ہے بائی ہیلن کیلر، جو کہ ہیلن کیلر نے لکھا ہے۔ آٹو بایوگرافی کہتے ہیں جو بندہ اپنی زندگی کی کہانی خود لکھ رہا ہو اسے آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے۔ آنسر دی فالوئنگ کویسچنز۔ وچ ٹیکسٹ کنٹینز اے رائم اسکیم، ریدم اور میٹر؟ یعنی جس میں رائم ہو، جس میں ریدم ہو، سر ہو، اس میں مخصوص وزن رکھا گیا ہو الفاظ کا، اینڈ میٹر بھی رائم کو کہتے، ریدم کو کہتے۔ تو اس میں ہے پوئم، پوئم میں رائم اسکیم ہوتا ہے، ریدم ہوتا ہے، ریدم یا میٹر ہوتا ہے۔ اچھا، ایساپس فیبلس، ایساپس ہے ایک رائٹر کا نام ہے ایساپس۔ فیبلس یعنی فرضی کہانیاں یا داستانیں، فیبلس کہتے ہیں داستان کو۔ از اے لٹریری ٹیکسٹ، یہ ٹرو ہے۔ تو ایک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اینی سائنس فکشن، اینی سائنسی افسانہ از اے لٹریری ٹیکسٹ، یہ ٹرو ہے۔ فینٹیسی بلانگس ٹو دی جنری، یہ اس کو ہم بولتے ہیں جنرا صنف، قسم آف، یہ فکشن کی ایک قسم ہے۔ فنکشنل ٹیکسٹ سچ ایز میموز، فنکشنل ٹیکسٹ یعنی وہ ٹیکسٹ جو ہم عام زندگی میں لکھتے ہیں، جس طرح خط ہو گیا یا عام کوئی یادداشت ہو دو بندوں کے درمیان یا گروپ آف پیپلس کے درمیان۔ میمورینڈم، نوٹس، جب ہم نوٹس لکھتے ہیں۔ بروچرز ایٹسیٹرا، بروچرز وغیرہ، یہ نان فکشن میں آتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق فکشن سے نہیں ہوتا۔ تو ایک کو ہم نے ٹک مارک کرنا ہے۔ اچھا، ووکیبلری اینڈ گرامر۔ مین اینڈ ہیلپنگ ورب، مین ورب کیا ہوتا ہے اور ہیلپنگ ورب کیا ہوتے ہیں۔ دی مین ورب ایکسپریسز دی مین ایکشن، مین ورب جو ہوتا ہے تو ٹینس میں جو مین بنیادی ایکشن ہوتا ہے، بنیادی کام ہوتا ہے، تو وہ اسے مین ورب کہا جاتا ہے۔ اسٹیٹ آف بینگ دی سینٹینس سبجیکٹ، ایکشن ہوتا ہے یا اسٹیٹ ہوتا ہے، اب بینگ دی سینٹینس سبجیکٹ، اور وہ ہمیشہ سینٹینس کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ بینگ دا سینٹینس سبجیکٹ، بینگ دا سینٹینس سبجیکٹ۔ جس طرح مثلا سعید جمپڈ اوور دی فینس، جمپ بنیادی کام ظاہر کر رہا ہے اس سینٹینس میں، تو اس وجہ سے یہ مین ورب ہے۔ دی مین وربس میں ہیو ایس، ای ایس، ای ڈی اور آئی این جی اینڈنگز آر انفلیکشن، یعنی ان کے آخر میں مین ورب کے آخر میں ایس، ای ایس، ای ڈی یا آئی این جی بھی آ سکتا ہے۔ دیٹ از جمپس، جمپ کے آخر میں ایس آیا ہوا ہے، جمپڈ اس کے آخر میں ای ڈی، جمپنگ، جمپ کے آخر میں آئی این جی۔ مین وربس کین اسٹینڈ الون، مین وربز کا خود مطلب نکل سکتا ہے، اور دے کین بی یوزڈ ود اے ہیلپنگ ورب، یا ان کو ہیلپنگ ورب کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دی پائلٹ واز ہیڈنگ ٹورڈز انڈیا، تو ہیڈنگ جانا، واز ہیڈنگ جا رہا تھا یعنی آگے کی طرف جا رہا تھا، تو یہ واز کیا ہے، ہیلپنگ ورب ہے، اور ہیڈنگ مین ورب ہے۔ ہیلپنگ وربز آر یوزڈ ود مین وربز، ہیلپنگ وربز مین وربز کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ دے ٹیل وین این ایکشن ٹیکس پلیس، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کس وقت ہوا ہے، یعنی ماضی میں ہے، فی الحال میں ہے وغیرہ، مستقبل میں۔ دے ہیلپس اس میک نیگیٹیو سینٹینسز، یہ نیگیٹیو سینٹینس بننے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ان کویسچن اور سوالات، نیگیٹیو سینٹینسز اور کویسچن بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بیلو اور ہیلپنگ ورب، نیچے ہیلپنگ ورب دیے گئے ہیں، بوتھ پرائمری اینڈ ماڈل آکسیلری۔ پرائمری، اچھا، فارمز آف پرائمری آکسیلری وربس۔ بی
बी का इज, एम, आर, बीइंग, बीन, वाज, वर, ये हालतें हैं बी की। बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। डो, डो, डज, डीड, ये इनके डू के फॉर्म्स है। हैव, हैज, हैड, हैज, हैड, हैव जो के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसकी किस में है। नेक्स्ट, सर्कल दी हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन दी मेन वर्ब्स। अभी हमने सर्कल करना है हेल्पिंग वर्ब को और अंडरलाइन करना है मेन वर्ब्स को। शी इज, तो इस को हमने करना है क्या करना है, इसको हमने सर्कल करना है इज, और अंडरलाइन करना है मैन। राइट, राइटिंग को हमने अंडरलाइन करना है। अच्छा, आई हैव बॉट ए विला, हैव को हमने क्या करना है, सर्कल करना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और बॉट को हमने अंडरलाइन करना है। दे मे नॉट रिजिस्ट इट, मे किया है इसमें मे हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने सर्कल करना है, और रिजिस्ट को हमने ये चूँकि ये मेन वर्ब है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। दे हैव गॉन बाई बस, हैव चूँकि हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने सर्कल करना है, और गॉन को हमने, गॉन जो कि एक मेन वर्ब है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। ही डिड नॉट रीड इट, तो डिड चूँकि एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको सर्कल करना है, और रीड को हमने अंडरलाइन करना है। आई विल आंसर द कॉल, विल को हमने सर्कल करना है, और आंसर को हमने अंडरलाइन करना है। वुड यू स्टे एट होम, वुड को हमने सर्कल करना है, और स्टे को हमने अंडरलाइन करना है। दे डिड नॉट मेक ए डोनेशन, डिड को हमने सर्कल करना है, और मेक को अंडरलाइन। वी वर बास्किंग इन द सन, वर को हमने सर्कल करना है, और बास्किंग को हमने अंडरलाइन करना है। यू आर रीडिंग माई मेल, आर को हमने सर्कल करना है, और रीडिंग को हमने अंडरलाइन करना है। अच्छा, नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शन, सिंपल पास्ट टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, उन अमाल के लिए इस्तेमाल होता है, एंड इवेंट्स और वाक़यात के लिए दैट हैपन इन द पास्ट, जो माजी में वाक़या हुए हो। एग्जाम्पल्स, दे कैप्चर्ड ए विलेज, उन्होंने एक गांव को घेरे में लिया। ही ओपन द डोर, यानी ये सारे कामों माजी में हो चुके हैं। अहमद स्टीप्ड फॉरवर्ड, द वार एंडेड इन 1965, तो इनमें जितनी भी एक्शंस है या इवेंट्स है, ये दे हैपन इन द पास्ट। द सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। अच्छा, इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट आप लोगों ने समझना है। सिंपल पास्ट टेंस रेगुलर एक्शंस, यानी वो एक्शन जो बार बार हुए हो इन द पास्ट, माजी में। और इसको हम उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, ये भी आप लोगों ने समझना है। एग्जाम्पल, वी लिव्ड इन मदीना, हम मदीना में रहते थे, या हम मदीना में रहा करते थे। दे वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग को सैर के लिए जाते थे या सैर करते थे। फॉर्मेशन, फॉर रेगुलर वर्ब्स ऐड, रेगुलर वर्ब्स के साथ हम ऐड करते हैं ईडी को टू द रूट फॉर्म, रूट फॉर्म में जब यानी वर्ब जब रूट फॉर्म में होता है तो इसके आखिर में हम ईडी बढ़ाते हैं वर्ब के। फॉर इरेगुलर वर्ब्स लर्न द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब जो होते हैं उनके पास्ट फॉर्म आप लोगों ने याद करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट नेगेटिव, नेगेटिव में डिड नॉट आता है, जमा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट रेस्ट, उसने आराम नहीं किया। हम इसको यूँ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस तरह ऊपर
ہم نے پڑھا ریگولر ایکشن. تو ہی ڈیڈ ناٹ ریسٹ، وہ آرام نہیں کرتے تھے. فارمیشن آف سمپل پاسٹ نیگیٹیو میں نیگیٹیو واز ور اور اس کے بعد ناٹ، دے ور ناٹ ریڈی. اچھا، ریڈ اینڈ انڈر لائن دی ورب دیٹ ایکسپریسز دی پاسٹ ٹینس. اچھا، دی چائلڈ کراسڈ دی روڈ. کراسڈ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے کیونکہ اس کے آخر میں ای ڈی لگا ہوا ہے. شی اسپینٹ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے اے ویک ان دا ویلی. ہی ڈیوائڈیڈ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے ہیز مین انٹو 3 گروپس. یو میسڈ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. ہی امبریسڈ مارٹیڈم آن 7 اگست 1958. راشد منہاز گریجویٹڈ فرام دی اکیڈمی ایز اے پائلٹ. گریجویٹڈ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. 7 ہیز انسٹرکٹر سیزڈ کنٹرول آف دی ایئر کرافٹ. تو سیزڈ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. ہی کریٹڈ اے ہسٹری آف لائلٹی. کریٹڈ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. دے فاٹ بریولی. فاٹ کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. چینج دی فالوئنگ سینٹینسز فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹیو. پازیٹیو سے ہم نے ان سے نیگیٹیو بنانے ہیں. ہی ون اے میڈل. ہی ڈیڈ ناٹ ون، یہاں پہ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. ہی ڈیڈ ناٹ ون اے میڈل. آئی میڈ نوٹس. آئی ڈیڈ ناٹ میک نوٹس. میڈ کی فرسٹ فارم آئے گی. جب ڈیڈ ہم لگاتے ہیں پاسٹ ٹینس میں تو ورب کی ہمیشہ فرسٹ فارم آتی ہے سینٹینس میں. دے ورک ان فیلڈس. دے ڈیڈ ناٹ ورک in fields. We accepted the invitation. We did not accept the invitation. They put an embargo. embargo کہتے پابندی on the arms sales یعنی اسلحے کے فروخت پر انہوں نے پابندی لگائی. They did not put کا فرسٹ فارم سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم سیم ہے. They did not put an embargo on the arms sales. He spoke to his mother about it. He did not speak آئے گا SPEAK to his mother about it. The teacher made a speech. The teacher did not make a speech. You ate cereal for breakfast. You did not eat cereal for breakfast. اچھا، نیکسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، fill in each blank with the simple past tense of the verb in the brackets. تو بریکٹ میں خالی جگہ میں ہم نے سمپل پاسٹ ٹینس لگانا ہے. ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے یہاں پہ. آئی بلینک میٹ کی سیکنڈ فارم آئے گی آئی میٹ. اس کو ہم میٹ بولتے ہیں. یہ میٹ بولا جاتا ہے. میٹ. اچھا، پہلا نمبر پہ ہے مینی ایئرس ایگو. ایٹ بی کی یہاں واز فارم آئے گی. ایٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو وداؤٹ الیکٹریسٹی. دوسرا سینٹینس ہے دے خالی جگہ their homeworks in time yesterday. They finished سیکنڈ فارم آئے گی. The troops came. یہاں پہ came آئے گا، کم کی سیکنڈ فارم. The troops came under heavy fire. When I یہاں پہ was آئے گا، بی کی was فارم آئے گی. When I was 10 I wanted to be a pilot. My sister یہاں پہ رائٹ کا سیکنڈ فارم آئے گا. مائی سسٹر روٹ لاٹس آف پوسٹ کارڈز ڈیورنگ ہر ہالیڈیز. وی یہاں پہ گو کی سیکنڈ فارم آئے گی. وی وینٹ فشنگ لاسٹ سیٹرڈے. سینٹینس نمبر 7. ایٹ دا ایج آف 17 ہی جوائنڈ. جوائن کی سیکنڈ فارم جوائنڈ. He joined Pakistan Air Force Academy in Rasalpur. My uncle یہاں پہ فون کی سیکنڈ فارم آئے گی. My uncle phoned
from Saudi Arabia yesterday evening. The ancient Greeks, यहाँ पे believe की second form, believed in many different gods. Number 10, यहाँ पे गाठा पाएगा, get got. I got up late last Sunday. Circle the correct spelling. Correct spelling को हमने सर्कल करना है. तो horrible HORRIBLE S को हमने सर्कल करना है. मैंने टिक मार्क दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने इनको सर्कल करना है, दायरा लगाना है. अच्छा, सेंसेबल SENSIBLE ये ऑप्शन ठीक है, तो इसको आपने सर्कल करना है. प्रोबेबल PROBABLE ये प्रोबेबल हो, इसको आपने सर्कल करना है. पॉसिबल POSSIBLE इसको आपने सर्कल करना है. अच्छा, फॉरगिवेबल इसको आपने सर्कल करना है. रिस्पेक्टेबल इसको सर्कल करना है. रिवर्सेबल इसको आपने सर्कल करना है. लेजिबल इसको आपने सर्कल करना है. अच्छा, नेक्स्ट है राइट ए फ्यू पैराग्राफ ऑफ निशान हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस. निशान हैदर और इसकी अहमियत पर कुछ पैराग्राफ लेके, ये मैंने नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो each country has its own civil or military awards. These awards symbolizes the bravery and sacrifices of soldier. Symbolize अलामत होना, यानी ये अवार्ड्स अलामत होती है बहादुरी और कुर्बानियों की. अब सोल्जर सिपाहियों की हो वन दिस अवार्ड्स, जिनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, जो ये अवार्ड जीतते हैं, यानी जिनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. निशान हैदर लिटरली मीन्स मार्क ऑफ द लायन. निशान हैदर, मार्क कहते हैं निशान को, लायन कहते हैं शेर को. द वर्ड हैदर इज आल्सो द एपिथेट. एपिथेट कहते हैं लक़ब को, ये अली का लक़ब भी है. वो इज रेफर टू एज द लायन ऑफ अल्लाह. ए वेलियंट वॉरियर एंड लीडर. वेलियंट कहते हैं बहादुर, जो एक बहादुर जंग जो था, वॉरियर था, एंड लीडर और रहनुमा था. निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ अवार्डेड टू मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस. ये पाकिस्तान के पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, आर्म फोर्सेस कहते हैं, मुसल्लह अफवाज को दिया जाता है. फॉर द हाईएस्ट एक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैलेंट्री. गैलेंट्री कहते हैं बहादुरी को. हाईएस्ट एक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैलेंट्री यानी गैर मामूली आला या आला कारनामों की वजह से. हाईएस्ट एक्स आला कारनामे, एक्स का यहाँ हम मान लेंगे कारनामे. अगेंस्ट द इनिमी, दुश्मन के ख़िलाफ़. इन एयर, वो हवाई जंग हो, लैंड ज़मीनी जंग हो, और सी या समंदरी जंग हो. निशान हैदर इज़ फॉर्ज्ड. निशान हैदर बनाया जाता है. फ्रॉम कैप्चर इनिमी इक्विपमेंट हो, दुश्मन के खरीद किए गए और सिपाहियों के असले से, इक्विपमेंट, उनसे जो उनके पास जो असलहा होता है उनसे बनाए जाते हैं. एंड कंसिस्ट ऑफ 88% कापर. ये 88% कापर पर मुश्तमिल होता है. तो 10% टीन और 2% जिंक. स्टडेड विथ 5 कॉर्नर स्टार. स्टडेड यानी इसको सजाया जाता है 5 कॉर्नर स्टार से. एंड गारलैंड विद द ग्रीन रिबन.
اور اس میں ہار ہوتا ہے، گرین ریبن ہوتا ہے اس کا نشان حیدر کا۔ دی سپریم ایوارڈ آف پاکستان، جو پاکستان کا سب سے اعلیٰ اعزاز ہوتا ہے، از دا الٹیمیٹ ڈیزائر آف بریو مین آف دی پاکستان آرمڈ فورسز، یہ پاکستان کے مسلح افواج کا الٹیمیٹ ڈیزائر ہوتا ہے۔ دی نیمز آف دی پرسنل یعنی وہ لوگوں جنہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے، ان کے نام ان کے نام میں شامل ہے، یا ان کے نام یہ ہے: نائک سیف علی جنجھوا، کیپٹن راجہ محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر راجہ عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین جنجھوا، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیرخان اینڈ حوالدار لالک جان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ایکسرسائز کے کسی پورشن کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔